اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سورۃ الواقعہ، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 96 آیات ہے۔ اس سورے میں ہم دیکھیں گے آیت 1 سے 12 تک قیامت کے دن کے حالات کا بیان ہے کہ قیامت والے دن کیا کچھ ہوگا، اور ساری انسانیت کو اس دن 3 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا۔ پھر آیت 13 سے 26 میں ہم دیکھیں گے سابقون کون ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کیا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ آیت 27 سے 40 تک ہم دیکھیں گے اصحاب الیمین کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کون سی نعمتیں عطا فرمائیں گے، ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہے۔ پھر آیت 41 سے 56 میں ہم دیکھیں گے اصحاب الشمال کے حالات اور ان کو اللہ تعالیٰ کیا سزا دیں گے، اس کا ذکر ہے۔ آیت 57 سے 72 میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ثبوت اور آخرت کی دلیلیں بتائی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اس کی دلیل بتائی گئی ہے۔ آیت 63 سے 74 میں دیکھیں گے کھیتی کا اگنا اور پانی برسنا، آگ پیدا کرنا، یہ صرف اللہ ہی کے کام ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پھر آیت 75 سے 82 میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت کی قسم کھائی ہے۔ پھر 83 سے 87 میں حلق میں جب روح پہنچ جاتی ہے، یعنی جب موت کے قریب انسان ہوتا ہے اور اس کے حلق میں جب روح پہنچ جاتی ہے تو اسے نہیں لوٹا سکتے۔ اور پھر 88 سے 96 لاسٹ آیتوں میں 3 حالات، 3 گروپس ہیں اور موت کے وقت انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا ذکر ہے۔ تو الحمدللہ یہ کچھ دیکھیں گے ہم سورۃ الواقعہ میں۔ اور ایک بہت ہی یہ یعنی مشہور بات ہے سورۃ الواقعہ کو لے کر، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس سورت کو رات میں پڑھے گا تو کبھی بھی اسے فاقہ نہیں آئے گا، کبھی محتاجی نہیں آئے گی، اور اسے ہر رات میں لوگ پڑھتے ہیں۔ تو اس کی کوئی ایسی فضیلت، کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں اس کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے۔ یہ ضعیف اور موضوع حدیث ہے۔ اور جیسے اس کی فضیلت میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورۃ الواقعہ اور اس جیسی صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلی آیات سے۔ سب سے پہلی آیت ہے اذا، جب، وقعتی، واقع ہو جائے گی، الواقعہ، واقع ہونے والی، یعنی وہ کون سی چیز ہے جو واقع ہونے والی، واقع ہو کر رہے گی، یعنی یہاں پہ قیامت کا ذکر ہے۔ واقعہ قیامت کے دن کا ایک نام ہے۔ قیامت کے مختلف نام ہیں، جیسے الطامہ، صاخہ، آزفہ، القاریہ، تو مختلف نام ہیں قیامت کے، اور الواقعہ یعنی یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے۔ تو یہ جب واقع ہو کر رہے گی، یعنی جب یہ واقع ہوگی، یہ آنے والی ہوگی، تو اس دن کا منظر بتایا گیا ہے کہ اس دن کیا ہوگا۔ دوسری آیت میں لیسا، نہیں ہوگا، لیوقتہا، اس کے واقع ہونے کے وقت، کاذبہ، کوئی بھی جھٹلانے والا۔ اور جس دن یہ واقع ہو جائے گی، جس دن یہ آ جائے گی، اس دن کوئی اس کو نہیں جھٹلائے گا۔ ابھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کئی ایسے مذہب ہے، ریلیجنس ہے، لوگ اس چیز کو نہیں مانتے، ان کا ایمان اس پر نہیں ہے۔ تو جب یہ واقع ہو جائے گی، ریئلی جب یہ آ جائے گی، اس کو دیکھنے کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اس کو جھٹلا سکے۔ جب اپنی آنکھوں سے اس کی ریالٹی دیکھے گا، جب دیکھے گا کہ آسمان کس طرح سرخ ہو گیا ہے، ستارے گر رہے ہیں، زمین کو زلزلہ آ رہا ہے اور ستارے جھڑ کے گر رہے ہیں، جب یہ منظر دیکھے گا قیامت کا تو پھر کوئی اسے اس دن جھٹلا نہیں سکے گا۔
اور یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب یہ واقع ہو جائے گی تو اسے کوئی روک نہیں سکے گا، اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا، نہ ہی اس سے کوئی بچ سکے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں بھی فرمایا، ترجمہ ہے اس کا، اپنے پروردگار کی بات مان لو قبل اس دن کے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے نہیں ٹلے گا۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکے گا۔ سورۃ المعارج میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا ہے جو نازل ہو کر رہے گا، کافروں کے لیے ہے، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اسے کوئی روک سکتا ہے، نہ ہی ڈیلے کر سکتا ہے، نہ ہی ہٹا سکتا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو اس دن ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اس کی بادشاہت ہوگی، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہی بڑا دانا اور نہایت خبردار ہے۔ یعنی جب قیامت آ جائے گی تو کوئی اسے ٹال نہیں سکے گا۔ آیت نمبر 3، خافضۃ پست کرنے والی، رافعۃ بلند کرنے والی۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن کسی کو پست یعنی لو نیچے کر دے گا اور کسی کو بلند کر دے گا۔ یعنی کچھ لوگوں کو یہ جہنم میں نچلوں سے بھی نچلے درجے تک لے جائے گا، بالکل جہنم کے لوویسٹ آف دا لو میں چلے جائیں گے، خواہ دنیا میں وہ کیسے ہی یعنی بڑے معزز لوگ تھے ہوں گے، ہو سکتا ہے بڑے مشہور بڑے عزت والے تھے، دنیا میں ان کا بڑا مرتبہ تھا، لوگ انہیں جھک جھک کے ملتے تھے، ان سے ان کی ایک جھلک دیکھنے ترستے تھے، ان کی کہی ہوئی باتوں کو مانا جاتا تھا، لوگوں کے ہر دل عزیز تھے، بڑے ہی عزت والے لوگ تھے، لیکن قیامت والے دن ان سے یہ سب کچھ چھین لیا جائے گا اور وہ جہنم میں بالکل نیچے ان کو لے جایا جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بہت بلند ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں گے، خواہ دنیا میں وہ کم حیثیت ہی کیوں نہ تھے، دنیا میں ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، دنیا میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی ان کی طرف دیکھتا نہیں تھا، کوئی ایسی ان میں ایسی بات لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی، بالکل جیسے لوگ جیسے جانتے ہی نہ ہو، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، جہاں جاتے ہیں وہاں پہ لوگ ان کو ذلیل و خوار ہی کرتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے دنیا میں ہو سکتا ہے کہ وہ بہت چھپے ہوئے ہو، گمنام ہو، لوگ ان کو نہیں اتنی عزت دیتے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ان کے درجات کو بلند کرے گا، وہاں پہ پھر وہ جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے وہاں پہ۔ اور حدیث میں بھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کو کوئی نہیں پوچھتا، اگر وہ کبھی رشتہ ڈالے تو ان کا رشتہ بھی قبول نہیں ہوتا، اگر وہ کسی کی سفارش کریں گے تو ان کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کسی بھی کام کے لیے قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو پوری کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جو بھی بات اپنے منہ سے نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پوری کر دیتا ہے، لیکن دنیا والوں کی نظر میں یہ گمنام ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں، یہ چھپے ہوئے ہیں، کہیں رشتہ ڈالے ان کا رشتہ بھی نہ قبول ہو، کہیں سفارش کرے کوئی ان کی سفارش کو بھی قبول نہ کرے، لیکن دنیا میں ان کو اتنا مرتبہ نہیں ملا، لیکن اللہ کے یہاں ان کے وہ درجات ہے کہ وہ منہ سے بات نکالتے ہیں اور اللہ اس کو پوری کر دیتا ہے۔ تو اس دن کیا ہوگا، لوگ یا تو پست ہوں گے یا تو ان کو بلند کر دیا جائے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قیامت والا ذکر یہاں پہ کر کے ہمیں آخرت کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں اور اس دن کی ہولناکیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اس دن کیا ہوگا، آیت نمبر 4 میں دیکھیں، اذا جب رجتی ہلائی جائے گی، الارض زمین، رجا سخت ہلایا جانا، یعنی جب زمین بڑے زور سے لرزنے لگے گی،
اتنی زور سے شیک ہوگی زمین کہ ساری چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی. اس قدر زور زور سے زمین کو ہلایا جائے گا. آپ نے اگر کہیں ویڈیوز دیکھی ہیں یا خود آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، زلزلہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، کچھ سیکنڈز کے لیے آتا ہے زلزلہ، اور ہلکی سی زمین ہلائی جاتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. کئی بلڈنگز اور گھر گر جاتے ہیں. لوگوں میں دیکھیں کس طرح ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے. کہاں اس دن ساری زمین پر زلزلہ آیا ہوگا اور زور زور سے ہلایا جائے گا، اور وہ اس طرح ہلائی جائے گی زمین، جو کچھ اس میں ہے وہ اس طرح حرکت کرنے لگے گی، موو ہوگی، جس طرح چھلنی کو حرکت دی جاتی ہے. جب ہم آٹا چھانتے ہیں، آپ نے محسوس کیا ہے جب آٹا ڈال کے چھلنی میں ہم کس طرح زور زور سے ہلاتے ہیں، اسی طرح اس دن زمین کو زور زور سے ہلایا جائے گا. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی تو اس دن کی کیفیت کو سمجھیں کہ پھر اس دن کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بھی فرمایا، لوگو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. کیوں؟ وجہ کیا ہے بتایا اس میں کہ ڈرو اپنے رب سے، کیونکہ قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہے. شیء عظیم، یہ بہت بڑا حادثہ ہے. ہم چھوٹے چھوٹے حادثے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں. روڈ پہ نکلتے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو تو وہ نہیں ہم سے دیکھا جاتا، کہیں شور شرابہ مچا ہو بلڈنگ گرنے کی وجہ سے تو وہ ہم سے نہیں سنا جاتا. تو کہاں قیامت والے دن جو زمین کو اس طرح زور سے ہلایا جائے گا تو اس دن کا کیا حال ہوگا. اور یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں. اب دیکھیں نیکسٹ آیت میں بھی پہاڑ کا ذکر آیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق دیکھتے ہیں، کریشنز دیکھتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ جو ہے نا پہاڑ ہے. تو یہاں پہاڑ کا ذکر کر کے بتا دیا. اب پہاڑوں کا یہ حشر ہو رہا ہے تو باقی پھر اپنا سوچ لے کہ کیا ہوگا ان کا. آیت نمبر 5 میں وَبُسَّتِ الْجِبَالُ، اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، الجبال پہاڑ، بسا ریزہ ریزہ کر دیا جانا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا بالکل پاؤڈر کی طرح. اور یہ بھی کہ یہ پھر اتنے ہلکے ہو جائیں گے، ریت کے جیسے بھربھرے ٹیلے ہوتے ہیں. اتنے مضبوط پہاڑوں کا یہ حشر، یہ حال ہوگا اس دن کہ ڈسٹ کی طرح اڑائے جائیں گے. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے. جب یہ ٹوٹ جائیں گے پہاڑ تو ٹوٹنے کے بعد یہ ڈسٹ بن کے اڑنے لگیں گے. اتنے مضبوط پہاڑ غبار بن جائیں گے، ڈسٹ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جیسے غبار اٹھتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے اور کوئی چیز پھر باقی نہیں رہ جاتی، تو اس طرح پہاڑ کا نام و نشان نہیں رہے گا. اسی طرح پہاڑوں کے بارے میں ذکر آیا ہے کہ روز قیامت پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ختم ہو جائیں گے، یہ چلنے لگیں گے اور پھر انہیں دھنی ہوئی اون کی طرح ذرات کی صورت میں بکھیر دیا جائے گا. اون کتنی ہلکی ہوتی ہے کہ ہاتھ پہ آپ رکھ کے پھونک مارے وہ اون اڑنے لگتی ہے. تو اتنے مضبوط پہاڑوں کو اس طرح کر دیا جائے گا. تو دیکھیں کس طرح اس دن کے بارے میں بتایا گیا ہے، آگاہ کیا گیا ہے. اب آپ بتائیں اتنا عظیم دن، ایسا عظیم حادثہ ہونے والا ہے، اتنی بڑی ایک آفت آنے والی ہے، اس کو ہم کتنا یاد رکھتے ہیں، اس کا ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، اس کی ہم کتنی تیاری کرتے ہیں. ابھی لاسٹ ایئر کا تھوڑا سا آپ تصور کریں، جب نیا جب کووڈ شروع ہوا تھا، لاک ڈاؤن کر دیا تھا، تو بتائیں اس کی ہم نے کتنی نہیں تیاری کی تھی. جیسے ہی پتہ چلا تھا کہ لاک ڈاؤن شروع ہونے والا ہے کیونکہ یہ وائرس پھیل رہا ہے اور اس سے خطرناک بیماری ہے، لوگ مر رہے ہیں، تو پورے مہینے بھر کا راشن خرید کے ہم گھر میں بیٹھ گئے تھے. سب کام چھوڑ کے، ہر چیز چھوڑ کے گھر پر بیٹھ گئے اور کتنی احتیاط کرنے لگے کہ ہر کوئی ماسک لگا کے گھوم رہا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد اپنے ہاتھ دھو رہا ہے.
یعنی ایک یہاں کے حادثے سے ہم کتنی زیادہ تیاری کر کے بیٹھے ہیں اور کتنی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو خود فرما دیا کہ شیء عظیم، ایک عظیم حادثہ ہے، آنے والا ہے، اس کی ہم کتنی تیاری کرتے ہیں۔ اس کا نہ ہمیں کوئی ڈر ہے، نہ اس کی کوئی تیاری ہے، نہ تو ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، نہ ہی اس کا ہمیں کوئی خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں اس دن سے، اس دن کی ہولناکیوں سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ اب نیکسٹ آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس دن کیا ہوگا۔ ساری انسانیت، پہلے انسان سے لے کے آخر تک ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ 3 گروپس میں بانٹ دیں گے، تقسیم کر دیں گے۔ وہاں پہ 3 ہی گروپس ہوں گے۔ یہاں تو ہم بہت گروپس دیکھتے ہیں، مشرک بھی ہے، فاجر بھی ہے، کافر بھی ہے، بدعتی بھی ہے، مومن بھی ہے، مسلم بھی ہے، سب ہے اس دنیا میں، کتنے سارے گروپس ہیں۔ لیکن قیامت والے دن صرف 3 ہی گروپس ہوں گے وہاں پہ، اور ان کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 7، وَكُنْتُمْ، اور تم ہو جاؤ گے، أَزْوَاجًا، قسمیں، ثلاثہ، 3، اور تم 3 قسمیں ہو جاؤ گے، یعنی 3 گروپس میں ساری انسانیت کو بانٹ دیا جائے گا، ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا۔ ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمیں بھی ساتھ ساتھ پڑھ کے تھوڑا سا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس گروپ میں ہیں، کیونکہ وہاں بس 3 ہی گروپس اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ اور سب سے پہلا گروپ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، سو دائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب المیمنہ، کیا خوب ہے دائیں ہاتھ والے۔ تو یہ جو پہلا گروپ ہے، کچھ لوگ عرش کے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے دائیں جانب ہوں گے، رائٹ سائڈ، سیدھی طرف ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کے دائیں پہلو سے نکلے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور یہ دائیں طرف لے جائیں گے۔ یعنی یہ بہت ہی ایسے لوگ ہیں اصحاب المیمنہ، جو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، جو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، خوش بخت لوگ ہیں، کیونکہ ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو کیا خوب ہے، یعنی کیا بات ہے ان کی کہ یہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ اور دوسرا گروپ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں ہاتھ والے۔ ما اصحاب المشأمہ، کیا حقیر ہے بائیں ہاتھ والے۔ اب لیفٹ سائڈ کا ذکر ہے کہ جو لوگ عرش کے بائیں طرف ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آدم علیہ السلام کی بائیں جانب سے نکالا گیا تھا، اور انہیں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیا جائے گا، اور انہیں بائیں جانب لے جایا جائے گا، اور یہ دوزخی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ اب تیسرے گروپ کی بات ہے، والسابقون، اور سبقت لے جانے والے۔ السابقون تو سبقت ہی لے جانے والے ہیں۔ اب یہ تیسرے گروپ کی بات آئی ہے، اور یہ اصحاب الیمین کی نسبت زیادہ خاص ہے۔ یہ زیادہ خوش بخت اور زیادہ خوش نصیب لوگ ہیں، اور ان کی تعداد اصحاب الیمین سے کم ہوگی۔ اصحاب الیمین میں عام مومنین ہیں، یعنی جو عام مومنین ہیں وہ اصحاب الیمین گروپ میں ہوں گے، لیکن یہ گروپ بہت ہی خاص گروپ ہے، السابقون۔ اور یہ گروپ کہاں ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا۔ جیسے اصحاب الیمین دائیں جانب ہوگا، اور اصحاب الشمال والے بائیں جانب ہوں گے، لیکن السابقون وہ اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ اور یہ بڑے ہی خاص ہوں گے، اور ان میں کون ہوں گے؟ ان میں انبیاء اکرام ہوں گے، اس میں رسول ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جو نیکیوں میں پہل کرتے ہیں، جو نیکیوں کی طرف لپکتے ہیں، نیکیوں میں سبقت حاصل کرتے ہیں، جو دوڑ کے بھاگ کے نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے ہیں، ہماری طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی توفیق دے، ہماری طرح نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں نیکیوں کے موقع ملتے ہیں تو ہم نیکیوں کے موقع گوا دیتے ہیں اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ نیکی کے کام، ہر نیکی کے کام کو ہم کل پر ڈالیں گے، یا اگلے ہفتے، یا اگلے مہینے، یا نہیں تو پھر اس کے بعد ذرا شادی ہو جائے، اس کی مصروفیات ختم ہو جائے تو پھر نیکی کر لوں گی،
یا میں ابھی پریگننٹ ہوں تو ذرا ڈیلیوری ہو جائے پھر اس کے بعد میں دیکھ لوں گی، یا پھر یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں تو ذرا تھوڑے بچے بڑے ہو جائیں تو تب نیکیوں کی طرف ہم دیکھیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے ہم موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں اور موت آ جاتی ہے۔ آج ہم اپنی طرف بھی دیکھیں، اپنی آدھی سے قریب ہم نے زندگی گزار دی ہے، اب بھی ہمیں عقل نہیں آئی، اب بھی ہم نیکی کے ہر کام کو کل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ابھی سے شروع کرنا، یہ شعور، یہ جذبہ ہم میں ہے ہی نہیں۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑے ہم خوش فہمی کا شکار ہے کہ اتنا کچھ تو کر رہے ہیں اور کیا کریں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں ساتھ لے کر چلنا ہے نا، دنیا بھی دیکھنی ہے اور دین بھی، دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو یہ تسلیے ہم دے کے اپنے آپ کو نا یہاں بے وقوف بنا سکتے ہیں، وہاں یہ باتیں نہیں چل سکیں گی۔ کیا واقعی ہم دین اور دنیا ساتھ لے کر چل رہے ہیں؟ دنیا کو کتنا وقت دیتے ہیں اور دین کو کتنا دیتے ہیں؟ چلے ساری زندگی کا حساب نہ لیں، ایک دن کا حساب لے کر بتا دیں، 24 گھنٹے میں سے دنیا کو کتنا لگاتے ہیں اور ہم دین کو کتنا لگاتے ہیں؟ ہمیں بھی کتنے نیکیوں کے موقع دیے جاتے ہیں، کیا ہم اس طرح نیکیوں میں پہل کرتے ہیں؟ نیکیوں میں بھاگ بھاگ کر ہم نیکیاں کرتے ہیں؟ ہم تو بس ایک نیکی کر کے اسی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور آگے دوسری کرنے کا ہم میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو تیسرے گروپ کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، سابقون کا، یہ تو پھر بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں، کیونکہ یہ انبیاء اکرام کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ اولئک المقربون، وہی اللہ کے مقرب ہے، وہ بالکل نزدیک ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں سابقون کا گروپ جو ہے۔ ہم بھی اس گروپ میں شامل ہونا چاہتے لیکن محنت ہم نہیں کرنا چاہتے، ہماری خواہشیں، ہماری امیدیں بڑی بڑی ہیں، لیکن اس کے لیے نہ ہم کوئی قربانی دینا چاہتے، نہ ہی ہم وقت لگانا چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمیں بڑے بڑے درجات مل جائے۔ ایسے نہیں ہوگا۔ والسابقون السابقون، یہ دنیا میں بھی سبقت لے جاتے تھے، دنیا میں بھی نیکی کے ہر کاموں میں آگے آگے۔ یہاں اذان ہوئی اور یہ نیکی کی طرف لپکتے ہیں اپنے سب کام چھوڑ کے کہ رب کا پیغام آ گیا، رب کا قول آ گیا تو بس چلے جانا ہے۔ کوئی نیکی کے موقع کو نہیں چھوڑتے، ہر نیکیوں کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو، جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کے برابر ہے۔ تو دیکھیں اس دنیا میں ہمیں کس کی طرف لپکنا ہے، کہاں ہم نے سبقت حاصل کرنی ہے، کس کی طرف ہمیں دوڑ لگانی ہے؟ نیکیوں کی طرف، نماز، قرآن، ذکر، اسی طرح اور دوسری چیزیں جتنی بھی فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان سب پر عمل کرنا، تاکہ ہم وہ گروپ میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہماری دوڑیں تو کہیں اور ہی لگی ہیں، ہم کچن کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، گھر کی سجاوٹوں میں دوڑ لگا رہے ہیں، کہیں سیل لگی ہے تو شاپنگ میں وہاں ہماری دوڑ لگی ہے، وہاں ہم لپک رہے ہیں، کہیں پارٹی شارٹیز ہو رہی ہے تو وہاں ہماری دوڑ لگی ہے، کہیں دوستوں سے ملنے کی دوڑ لگی ہے۔ بہت ہی ایک خوفناک دن آنے والا ہے، اور جس دن انسانیت کو 3 گروپس میں بانٹ دیا جائے گا، تو واقعی ہمیں اس دن کی فکر کرنا ہے کہ تاکہ ہم ٹاپ موسٹ پہ رہیں، ایسے لیول پہ جائیں کہ جو سب سے ہائیسٹ لیول ہو۔ آج کی آیتوں میں سابقین اور ان کی جزا کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کیا نعمتیں انہیں عطا فرمائے گا جنت میں۔ اور سابقون ہم نے دیکھا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نیکی اور خیر کے کاموں کی طرف سبقت حاصل کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو جو لوگ دنیا میں نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے آگے رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں بھی ان کی عزت میں، ان کو ثواب اور اجر میں اللہ تعالیٰ انہیں سبقت عطا فرمائے گا، وہ وہاں بھی ہر چیز میں آگے آگے ہوں گے، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوں گے یہ لوگ۔
اب ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سابقین و مقربین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ ایک جماعت ہوگی، اور اس جماعت میں کون ہوں گے؟ سلتن، بہت بڑی جماعت، من الاولین، پہلوں میں سے ہوں گی۔ ایک ان میں گروہ ہوگا، گروپ ہوگا جو پہلے لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے، وخلیل من الآخرین، اور خلیل تھوڑے سے ہیں، من الآخرین، پچھلوں میں سے، بعد آنے والوں میں سے۔ سلتن اس گروپ کو کہتے ہیں، اس گروہ کو کہتے ہیں جس کا گننا ناممکن ہو، یعنی بہت بڑا گروپ، بہت بڑا گروہ۔ اور اولین سے مطلب یہاں پہ کون سے لوگ ہیں جن میں سے زیادہ ہوں گے؟ اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی امت کے لوگ ہیں۔ اور آخرین سے مراد، آخرین سے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں جو پہلے جنریشنز جا چکی ہیں، ان میں سابقین کا ایک بہت بڑا گروہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں وہ زمانہ بھی بہت لمبا تھا جس میں ہزاروں انبیاء آئے، اور ان انبیاء کی امتوں میں سے کئی ایسے سابقین ہیں جن کو اگر ہم ملا لیں تو ان کے مقابلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا زمانہ قیامت تک تھوڑا ہے۔ اسی لیے اس امت کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سابقین کم ہیں، اور پچھلی انبیاؤں کے اگر سارا ہم دیکھیں زمانہ، ان سب کو اگر ہم جوڑ لیں تو اس امت کی نسبت ان میں زیادہ سابقون ہیں، سابقین لوگ زیادہ ہیں ان میں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اولین اور آخرین دونوں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی امت کے لوگ ہیں، یعنی سلتم من الاولین سے مراد اس امت کا ابتدائی حصہ، یعنی جو شروع میں آنے والے لوگ تھے، وخلیل من الآخرین سے اس امت کا آخری حصہ ہے۔ تو جو پہلا حصہ تھا اس امت کا، جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان میں سے مقربون، ان میں سے سابقون زیادہ ہوں گے، اور آخری حصے میں سے، اس امت کا جو آخری حصہ ہے اس میں سے سابقون بہت ہی تھوڑے ہوں گے۔ تو ابن کثیر نے اس سیکنڈ بات کو، یہ جو دوسرا قول ہے، اس کو زیادہ درست کہا ہے، کہ یہ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اس بات کو زیادہ ترجیح دی کہ اولین اور آخرین کون ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت کے لوگ ہیں، جو پہلا حصہ، ابتدائی حصہ اس امت کا، اور اس امت کا آخری حصہ۔ تو ہمیں بھی سابقون کے گروپ میں شامل ہونا ہے، جو بہت ہی کم ہوں گے، تو ہمیں کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اور اپنے رول ماڈل صحابہ کرام کی طرف دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے سابقون زیادہ ہیں، اور ان کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں، ان کی زندگیوں کی طرف، انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دی، اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، جان داو پر لگا دی، فاقے برداشت کیے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن لب پہ کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی، عبادتوں کے لیے اپنی نیند کو قربان کرنے والے تھے وہ۔ کیا کچھ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، نیکی میں پیش ہوتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر آتا ہے، انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ جنہیں ملائکہ نے، فرشتوں نے غسل دیا۔ ابھی آپ کی شادی ہوئی ہے، فرسٹ ویڈنگ نائٹ ہے، شادی ہوئی ہے اور اعلان جنگ ہوا کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ جنگ پہ نکلنا ہے، تو سب چھوڑ چھاڑ کے جنگ کے لیے نکل پڑے۔ اور آپ کی عمر کتنی؟ 24 سال، ایک ینگ انسان، ینگ لڑکا، اور وہ بھی شادی کی پہلی رات، اور جیسے ہی اعلان جنگ ہوا فوراً نکل پڑے اور اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، کیونکہ جب اعلان جنگ ہوا آپ حالت جنابت میں تھے، اور اتنا بھی ٹائم آپ ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھے کہ غسل کر کے میں نکلوں، فوراً ہی نیکی کی، جب آواز لگائی گئی کہ نیکی کی طرف جانا ہے، جہاد پہ نکلنا ہے، تو فوراً نکل پڑے۔
اور آج کل آپ دیکھیں کتنے لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور فجر کی نماز آپ بتائیں کتنے ایسے دلہا اور دلہن ہوں گے جو فجر کی نماز وقت پہ ادا کرتے ہوں گے۔ یہاں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں ایک اعلان پر نکل پڑے، اور اسی طرح ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم میں سے کوئی نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا، نیکی پا ہی نہیں سکتا جب تک اپنی کوئی پسندیدہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو۔ جیسے ہی یہ آیت سنی تو نیکی میں کس طرح پہل کی، دیکھیں کہ اپنا جو سب سے محبوب باغ تھا وہ باغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں اسے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں اس کو دے دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو وہ تو اپنی جانیں لگانے کے لیے تیار تھے، وہ اپنی مال لگانے کے لیے تیار تھے، نیکی کے کوئی موقعوں کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور آج کل ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دین پر چلنا مشکل ہے، ہمارے لیے آسان نہیں ہے، لیکن جس طرح صحابہ کرام کو آزمایا گیا، ان پہ جو آزمائشیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اتنی تو ہم پر نہیں آئیں، لیکن پھر بھی ہماری سستیاں دیکھیں، پھر بھی ہم کتنا پیچھے رہتے ہیں عبادتوں میں، نیکیوں کے موقع ہم گوا دیتے ہیں۔ وہ گرمی میں، صحرا کی گرمی، چھوٹے چھوٹے ان کے گھر جہاں پہ نہ فین لگا ہے نہ اے سی لگا ہے، اس گرمی میں وہ کھڑے ہو کر ان کی نمازیں دیکھیں، لمبی لمبی خشوع والی نمازیں ہوتی تھی۔ اللہ ہماری اصلاح کر دے، ہمیں معاف فرمائے۔ آج ہم پنکھے کے نیچے کھڑے رہ کر اے سی میں بھی شاید اس طرح کی نماز نہ پڑھ سکے، ہم نمازوں کی توفیق ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس جتنا مال ہوتا، اس میں سے بھی کوئی ضرورت مند آتا تو اس میں سے بھی وہ دے دیتے۔ اگر ان کے پاس 2 کھجور ہے تو 1 کھجور وہ صدقہ کر دیتے۔ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کتنا نہیں مال ہے، ہزاروں لاکھوں میں ہے، لیکن اللہ کے راستے میں دینے سے کتنا بخل ہم کرتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کی طرف دیکھیں، وہ تو بھوکے رہ کر، کچھ کھانے کو نہیں ہوتا، بھوکے رہ کر وہ روزے رکھ لیتے، یا نہیں تو پھر روزہ کھولنے کے لیے یا سحری کے لیے ان کے پاس 1 کھجور یا پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر بھی وہ روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ہمارے پاس فریج بھرے پڑے ہیں، ہم سحری میں بھی پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، افطار میں بھی ہم پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے رضا کے لیے روزے رکھنے سے کتنا پیچھے ہٹتے ہیں۔ وہ تو رات رات بھر عبادت کرتے گزار دیتے، روتے رہتے رات بھر، اور ہم اپنا نرم گرم بستر چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے اب جو آئیں گے، جو اگلا زمانہ ہے، جو اس آخری حصہ ہے، اس میں سے بہت کم سابقون ہوں گے، لیکن وہ زمانہ، وہ جو ابتدائی حصہ تھا اس امت کا، اس میں سے بہت زیادہ سابقون ہوں گے۔ تو ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اپنا ٹارگٹ ہائی رکھنا ہے، ہم نے اپنا ایم ہائی رکھنا ہے کہ ہمیں کون سے گروپ میں جانا ہے، سابقون والے گروپ میں۔ اصحاب المیمنہ بھی ہے، لیکن ہم کیا سوچیں گے، ہم کیا ٹارگٹ رکھیں گے کہ نہیں، ہمیں وہ گروپ میں جانا ہے تاکہ قیامت والے دن انبیاء کرام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہم کھڑے رہیں، اور اس دن ہم وہاں پہ ہر چیز میں آگے آگے ہوں گے۔ اگر آج اس دنیا میں نیکیوں میں آگے آگے ہم دوڑیں گے، نیکیوں میں آگے رہیں گے، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہر چیزوں میں ہمیں آگے آگے رکھے گا۔ تو نیکیوں میں آگے دوڑیں، کیونکہ اس حصے میں، اس امت کے آخری حصے میں بہت ہی کم سابقون ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائیں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور ان 70,000 میں سے ہر ایک 1000 کے ساتھ اور 70,000 ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اور ایک 70,000 ہوں گے۔ تو اتنے زیادہ لوگ، خوش نصیب لوگ جو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں نعمتوں کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا نعمتیں تیار کی ہے۔ اور سب سے پہلی نعمت کا جو ذکر آیا ہے، علی سرور، بیٹھے ہوں گے سرور، تختوں پر، پلنگوں پر،
اور وہ پلنگ کیسے ہوں گے؟ مودونا، جو جواہر سے جڑے ہوئے ہوں گے. ایسی پلنگوں پر، ایسے تختوں پر وہ بیٹھے ہوں گے جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جیسے لوہے کے تار ہے یا کچھ اس طرح کے، لیکن وہاں کے تخت اور وہاں کے پلنگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے اور اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا، کوئی آپ نے اگر نیٹنگ دیکھی ہے، کوئی نیٹ بناتے ہیں یا کوئی اس طرح کا کوئی جالی بونتے ہیں، تو آپ دیکھیں بیچ بیچ میں کچھ ایسے ڈیکوریشن کی چیزیں بھی لگاتے ہیں. تو وہاں کے تخت سونے کے بنے ہوئے اور اس میں جواہرات جڑے ہوئے ہوں گے. متکئین، اور وہاں پر دیکھیں وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علیہا، ان پر، متقابلین، آمنے سامنے، اور ریلیکس بیٹھیں گے. آمنے سامنے تکیہ لگا کر بیٹھیں گے. انسان تکیہ لگا کر کب بیٹھتا ہے؟ جب بہت ہی زیادہ ریلیکس فیل کرتا ہے نا، جب کوئی کام نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تبھی آرام سے تکیہ لگا کر انسان بیٹھتا ہے. تو وہاں پر اتنی زیادہ آرام سے بیٹھیں گے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی فکر نہیں ہوگی، تکیہ لگا کر آرام سے بیٹھیں گے. اور کس طرح بیٹھیں گے؟ آمنے سامنے. ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کو پیٹ کر کے بیٹھے ہیں. آمنے سامنے بیٹھیں گے، گپ شپیں ہوں گی، باتیں ہوں گی وہاں پہ، اور کوئی یہاں پہ یعنی کسی کے لیے حسد نہیں ہوگا. سب وہاں پہ خوشگوار ماحول ہوگا، سب آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے، کوئی کسی کے لیے حسد نہیں، وہاں پہ کسی کا دل کسی کے لیے خراب نہیں ہوگا. آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. جیسے ہم بھی محفلوں میں جاتے ہیں، مجلسوں میں، لیکن جس کو ہم پسند نہیں کرتے ان کے سامنے ہم بیٹھنا نہیں پسند کرتے. تو اس سے پتہ چلا جنت میں کوئی کسی کے لیے کوئی برے خیال، کوئی بری ایل فیلنگز یا بیڈ فیلنگز نہیں ہوں گی. آمنے سامنے بیٹھیں گے، خوش دلی کے ساتھ مزے سے بیٹھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. اور ساتھ پہ پھر کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ وہ باتیں کر رہے ہیں، یطوفو، آتے جاتے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے، علیہم، ان پر، ولدان، لڑکے، مخلدون، سدا لڑکے ہی رہنے والے. وہاں پہ خدمت گزار لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، اور وہ جنتیوں کے آس پاس پھرتے رہیں گے. وہ نہ کبھی بڑے ہوں گے نہ کبھی بوڑھے ہوں گے، ہمیشہ ینگ رہیں گے اور خدمت کے لیے گھومتے پھرتے رہیں گے. جنتیوں کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے خدمت گزار بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پرووائڈ کر دیے ہیں، اور وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے. اور جب ان کی طرف دیکھیں گے تو ایسے لگیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی. کبھی آپ نے اگر موتیوں کا کوئی مالا ہو، اگر وہ ٹوٹ جائیں تو کس طرح موتی ایک ایک کر کے نیچے گرتی ہیں اور پھیلتی ہیں، تو آپ دیکھیں وہ منظر بھی دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے کہ موتیاں گر رہی ہیں ایک کے بعد ایک اور سارے فرش پہ پھیل رہی ہیں. تو یہ لڑکے جو خدمت گزار ہیں، یہ بھی اس دور سے جب دیکھیں گے انہیں تو ایسے لگیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور یہ جنتیوں کی خدمت کریں گے. اور یہاں بھی آپ دیکھیں، اگر بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں وہاں کے جو ویٹر ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، کس طرح ایکٹیو اور ینگ لوگوں کو رکھتے ہیں. کہیں آپ اس طرح نہیں دیکھیں گے کہ بہت ہی ادھیڑ میں عمر والے یا بوڑھے لوگوں کو ایز اے ویٹر رکھا ہے. اور 5 اسٹار ہوٹلز میں دیکھیں کس طرح وہ اچھا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ویل پریزنٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ تو دنیا کے ویٹر ہم دیکھ رہے ہیں، خدمت گزار، لیکن جو اللہ نے جنتیوں کے لیے تیار کیے ہیں، سبحان اللہ، وہ تو بس موتیوں کی طرح لگیں گے. اور یہ لڑکے گھوم رہے ہوں گے بی اکوابن، ساغر، و اباریق، اور سراہییں لیے ہوئے، وکاسن، اور لبریز جام، من معین، شراب کے جاری چشموں سے. اکواب کہتے ہیں ایسے پیالے کو جس کی ڈنڈی نہ ہو، ہینڈل نہ ہو. جیسے اگر آپ نے دیکھا ہو عربوں میں جو قہوہ وہ پیتے ہیں تو ان کے جو پیالے ہوتے ہیں اس کی ڈنڈی نہیں ہوتی، تو اکواب ایسے پیالوں کو کہتے ہیں. اور اباریق ایسی سراہی یا پھر ایسی ٹی پاٹ کہیں یا جگ کہیں جس کی ہینڈل بھی ہوتا ہے، دستہ بھی ہوتا ہے، اور جس کی ٹونٹی بھی بنی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اباریق. وکاسن، اور کاس گلاس کو کہتے ہیں. تو یہ سب برتن وہاں پہ روا دوا جاری چشموں کے شراب سے لبریز ہوں گے وہاں پر، اور یہ گھومتے پھرتے دوڑتے ہوئے سب کو پکڑا رہے ہوں گے جنتیوں کو ان برتنوں میں. اور یہ پینے کے بعد لا یصدعون، وہ ان کو سر درد نہیں ہوگا.
انہا اس سے، یعنی یہ پینے سے ان کو سر درد نہیں ہوگا، ولا ینزفون اور نہ ہی وہ مدہوش ہوں گے۔ دنیا کی شراب اگر ہم دیکھیں، شراب میں ایک بدبو ہوتی ہے، اس میں کوئی ذائقہ ٹیسٹ نہیں ہوتا، اور لوگ اکثر غم بھلانے کے لیے پیتے ہیں۔ جنت میں تو کوئی غم نہیں ہوگا، وہ تو وہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے پئیں گے، اور اس میں اچھی خوشبو ہوگی، اس میں ذائقہ ہوگا۔ یہاں کی شراب پینے سے سر درد ہوتا ہے، اکثر لوگ خے کر دیتے ہیں، پیشاب بھی ان کا نکل جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب ان سب چیزوں سے پاک ہوگی، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک رکھے گا، اور وہ شراب پی کر لطف اندوز ہوں گے وہاں پہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں وہاں پہ کیا عطا فرمائے گا، وَفَاكِهَةٍ، اور پھل لیے ہوئے، مما، اس قسم سے جو یتخیرون، وہ پسند کریں گے، اور وہ پھل بھی لا کر پیش کریں گے وہاں پر، اور ایسے پھل جس کو وہ پسند کریں گے، جس میں سے وہ چوز کر کے اٹھائیں گے جنتیے، یعنی وہ لڑکے ان کے پاس پسندیدہ پھل لے کر آئیں گے، اور اس میں سے وہ چوز کر کے اپنے لیے پھل اٹھائیں گے۔